أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سورہ کا نام اس کے مضمون کی مناسبت سے الاخلاص ہے، کیونکہ یہ خالص توحید کے بیان پر مشتمل ہے، وگرنہ اس سورہ میں لفظ اخلاص کہیں نہیں آیا۔ یہ سورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو سن کر لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر آپ کا وہ رب ہے کیسا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب و معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی، جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے تھے۔ بعض احادیث میں ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنے رب کا نسب ہمیں بیان کیجیے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے متعلق بتائیں کہ وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ ورثے کے مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کے متعلق سوال کیا گیا جس کی عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے جواب میں یہی سورت سنائی تھی۔ البتہ سب سے پہلے یہ سوال مشرکین مکہ نے کیا تھا اور ان کے جواب میں ہی یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تو اس وقت بت پرست مشرکین لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ سے بنے ہوئے بے شمار بتوں کو پوج رہے تھے۔ دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی۔ کوئی دیوی بے شوہر نہ تھی اور کوئی دیوتا بے زوجہ نہ تھا۔ ان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوتی تھی اور ان کے پیروکار ان کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے۔ مشرکین کی ایک بڑی تعداد سے اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں۔ عیسائی اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے، مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا ہی تھا، اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح القدس کو بھی حصہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا۔ یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر ان کا خدا بھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا۔ وہ ٹہلتا تھا، انسانی شکل میں نمودار ہوتا تھا، اپنے کسی بندے سے کشتی بھی لڑ لیتا تھا، اور ایک عدد بیٹے عزیر کا باپ بھی تھا۔ ان مذہبی گروہوں کے علاوہ آتش پرست اور ستارہ پرست بھی تھے۔ اس حالت میں جب اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا کہ وہ رب ہے کس قسم کا، جیسے تمام معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور معبود تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کا ایسا واضح تصور پیش کر دیا جس نے تمام مشرکانہ تصورات کا کلا کما کر دیا اور اس کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہنے دی۔ اس سورت کی 4 مختصر آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ سورت کی پہلی آیت قل هو اللہ احد، کل اس کے اولین مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ ہی سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا رب کون سا ہے اور کیسا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے، یعنی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اور جہاں ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرے۔ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اس ذات اقدس کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ احد کا مطلب منفرد، بے مثال۔ اللہ واحد ہے، ایک نہیں بلکہ اکیلا، ابدی، مطلق، جس نے اپنی قدرت سے یہ پوری کائنات بنائی ہے
اور وہی تنہا اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ وغیرہ۔ اس آیت میں ان سب کی تردید ہے۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، آحد فرمانے میں تمام مشرکین کی اور ان لوگوں کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ معبودوں کے قائل ہیں۔ سورہ کی دوسری آیت اللہ الصمد، صمد لفظ کا مفہوم اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے مفہوم میں دو باتیں ہیں کہ سب اسی کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا تسلیم کرتے ہیں۔ صمد یعنی جس کا سہارا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی قائم الذات ہے اور سب اس کے سہارے قائم ہیں۔ صمد وہ ہے جو اپنی تمام مخلوقات کی ضروریات پوری کرتا ہے، وہ جس پر سب انحصار کرتے ہیں، وہ سب کی ضرورت ہے جبکہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ صمد کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے علم، اپنی قدرت، حکمت، عزت، حاکمیت اور اپنی تمام صفات میں کامل ہے۔ پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی۔ وہ سب کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہے اور پوری کائنات مل کر بھی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ نے قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا اس میں اللہ الصمد کا معنی نراسترک لکھا۔ نراسترک سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں جس کا کام کوئی روک نہیں سکتا اور اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا۔ اللہ الصمد کی اس سے جامع تشریح اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تیسری آیت لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نسب نامہ کا سوال کیا تھا۔ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں بلکہ سب اسی کی مخلوق ہیں۔ اور چوتھی آیت وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفواً کے لفظ معنی مثل و مماثل کے ہیں، یعنی نہ کوئی اس کا مثل ہے نہ کوئی اس سے مشابہت رکھتا ہے، اس کا کوئی ہم اثر نہیں، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ کوئی اس کے برابر نہیں۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ یہی چیز سورہ شورى میں بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ اس طرح مختصر سی صورت میں شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ صورت میں مکمل توحید اور ہر طرح کے شرک سے نفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی بڑی عظمت تھی اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کرواتے تھے تاکہ اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ یہ سورہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے توحید کو 4 مختصر فکروں میں بیان کر دیتی ہے جو فوراً انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دینے کی مختلف توجیہ بیان کی گئی ہیں۔ سورہ کی یہ فضیلت معنی کے اعتبار سے ہے چونکہ قرآن کا تقریباً 1/3 حصہ توحید پر ہی مشتمل ہے۔ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد 3 عقیدے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ سورت چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا۔ سورہ اخلاص اس کی تلاوت قرآن مجید کے 1/3 موضوع کے برابر ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب 1/3 قرآن مجید پڑھنا نہیں ہے۔
اس دلیل کی بنا پر تو لوگ باقی قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ یہ اسی طرح ہے کہ حرم پاک میں ایک نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایسے شخص کو اب کئی دہائیاں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس نے حرم میں ایک نماز پڑھی جو 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے۔ اس سورت سے محبت کرنے والوں اور اس کو اہتمام سے پڑھنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا۔ اس پورے سفر کے دوران ہر نماز میں وہ قل هو اللہ احد پر قرأت ختم کرتے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو لوگوں سے فرمایا ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے سورہ اخلاص کا تعارف، مفہوم اور فضیلت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک کلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔